بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نحل کی آیات 22 تا 42 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں متکبرین کی ان شرارتوں اور سازشوں کا ذکر ہے جو وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے اس انجام کا بھی ذکر ہے جو ان کو اور ان کے پیرووں کے سامنے دنیا اور آخرت میں آنے والا ہے۔ پھر ان کے مقابل میں ان متقیوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر ہے جو قرآن کی دعوت کے علمبردار تھے۔ دنیا و آخرت میں ایسے مومنوں کی جزا کا بیان ہے، یعنی لا جرمہ، یقینی طور پر ضرور اسے کلمہ تحقیق کہتے ہیں۔ اس کا معنی تھا لا محالہ، برحق کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ حق یہی ہے، لا جرمہ۔ تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، یعنی اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور حق کو پست کرنے کی جو تدبیریں آج کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے بھی گمراہ قومیں اپنے انبیاء کے خلاف اسی طرح کی تدبیریں کر چکی ہیں۔ انہوں نے مکر و فریب کے بڑے مضبوط محل بنائے، لیکن جب اللہ کا حکم پہنچا تو ان کے مکر اور فریب کے تمام محلات خود ان پر آ گرے، یعنی ان کی یہ تدبیریں خود ان کی ہلاکت کا سبب بن گئیں۔ فَأَلْقُوا السَّلَامَ، سلامہ تسلیم سے اسم ہے، یعنی جس کے معنی ہے فرما برداری اور اطاعت۔ اس وقت یہ اطاعت ظاہر کریں گی۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلا حرف جواب ہے، یعنی ایک تو نفی ما قبل کی تردید کے لیے آتا ہے، اور جیسے آیت مذکورہ میں آیا ہے، دوسرے اس استفہام کے جواب کے لیے جو نفی پر واقع ہو۔ تو یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جس میں قبضے روح کے بعد متقیوں اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہیں جو صریح طور پر عذاب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ حدیث میں قبر کا لفظ مجازاً عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کے آخری ہچکی سے لے کر بعث بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ آیات 33 تا 42 ان آیات میں انہی متکبرین کی ان کج بیسیوں کا حوالہ اور ان کی تردید ہے جو اپنے رویے کی حمایت اور مدافعت میں کرتے تھے۔
ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استقامت اور اللہ پر بھروسے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے بعد بالآخر فتح و کامرانی انہی کو نصیب ہوگی۔ ہم دنیا ہی میں انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔